السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قرآن کی ایک آیت ہے جس کے اوپر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، لیکن پھر ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سزا کیوں دی؟ حکم تو فرشتوں کو تھا نا سجدہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کو، لیکن پھر ابلیس کو سزا کیوں مل گئی اس بات کی؟ سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کیا قلم کو، پھر اس کے بعد عالم ارواح میں تمام روح کو تخلیق کیا، جیسا کہ حدیث بھی عالم اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ آیت عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روح کو تخلیق کیا اور ایک عہد لیا، کون اس دنیا میں جا کر ایک امتحان، ایک آزمائش دے گا؟ تو تمام مخلوقات نے انکار کر دیا سوائے انسان کے۔ انسان نے یہ اسکیم اللہ کی اٹھا لی اور انسان اس ایگزام کو دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ تو عالم ارواح کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد عالم ارواح کو ختم کر دیا گیا، پھر فزیکلی جو ہمارا جو وجود ہے وہ اس کی شروعات ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہوئی جو نور سے پیدا کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو تخلیق کیا، ان کی تخلیق جو ہوئی تھی وہ نار سے ہوئی تھی، یعنی آگ سے۔ اور آگ کی جو صفت ہوتی ہے نا وہ بہت گرم اور جوش اور اوپر کی طرف اٹھنے والی ہوتی ہے۔ اور اس جن جس کا نام ابلیس تھا، اللہ نے اس کو بڑا ہی مقام دیا اور اس کو فرشتوں کے ساتھ ان کی صفوں میں رکھا اور بہت ہی اس کو عزت ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی اور ایک مخلوق پیدا کرنا چاہی جو انسان تھے، آدم علیہ السلام۔ اللہ نے اس بات کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری حمد و تعریف کرنے کے لیے ہم ہے، تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو بات کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ ہم کو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا تو ان سے نام پوچھے چیزوں کے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ نے جیسا سکھایا تھا ویسا اس چیز کے نام بتائے۔ تو اللہ نے کہا، میں نے کہا تھا نا جس چیز کا تمہیں علم نہیں، مجھے علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ اور وہ کیا چیز تھی، کیا نام تھے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو وہاں جو موجود تھے، اور اس میں جن بھی تھا ابلیس، حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب بعض مفسرین نے کہا اس سجدے سے مراد کہ ان کی عزت و تکریم کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جن تھا۔ تو بعض لوگوں نے یہاں پہ اعتراض یہ کر دیا کہ حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا، قرآن کی آیت ہے جیسے کہ، تو ابلیس کو سزا کیوں ملی؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، جس طرح دوسری زبانوں میں کچھ گرامر کے اصول و قواعد ہوتے ہیں، اس طرح عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے اس میں اعلیٰ، عربی میں ایک گرامر ہے اس میں اعلیٰ۔ میں یہاں پہ مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک اسکول ہے اور کلاس کے اندر سب جو ہے وہ بچے ہیں اور ایک بچی ہے، اور استاد جب کہے گا نا سب بچے بیٹھ جائیں تو اس بچی کو بھی بیٹھنا ہوگا۔ تو بالکل اسی ہی طرح جس طرح اسکول میں ٹیچر کہے گا تمام بچے بیٹھ جائے تو ایک بچی جو ہے اس کو بھی بیٹھنا ہوگا، اسی طرح جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تمام کو، تو اس صف میں جن بھی تھا ابلیس، اس کو بھی یہ حکم ملا تھا، وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اس کو عربی میں اس میں اعلیٰ گرامر کہتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ساتھ جن کو بھی حکم تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جن سمجھ گیا کہ مجھے بھی حکم ہے، تبھی تو اس نے کہا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، کیونکہ اس کو اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے،
کیونکہ آنکھ کی صفت جو ہے وہ مٹی سے زیادہ بہتر ہے، وہ یہ سمجھتا تھا۔ حالانکہ جب اللہ کا حکم آیا تو وہاں پر ہم سب کو بھی یہاں پہ اس بات سے سبق لینا چاہیے کہ اپنی عقل نہیں لگانا، بھائی کون سی چیز کیا ہے، بہتر ہے نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا وہ کرنا، اللہ نے ہم کو حکم دیا 5 ٹائم نماز پڑھنا تو پڑھنا ہے ہم کو۔ ابلیس تو صرف ایک سجدہ نہیں کیا اور مجرم بنا، ہم اللہ کے آگے کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ دن میں ہم کو 62 تقریباً 62 سجدے ہوتے ہیں 5 رکعت 5 نماز میں، ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا ہے۔